وحمر اور سرخ کہ رنگ ان کے مختلف ہیں سختی میں، کوئی زیادہ سفید کوئی زیادہ سرخ. اور دوسرا معنی پہاڑوں سے ٹکڑے ہیں سفید سرخ کے رنگ ان کے مختلف ہے. اس مختلف سے مراد کوئی گہرا سفید ہے کوئی کم ہے. ہاکذا سرخ. وغرابیب سود، غرابیب سود کی تاکید ہے، تاکید مؤخر ہوتی ہے، تاکید مؤخر ہوتی ہے. تو یہاں پھر یہ مقدم آ گئی. اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں سود الغرابیب ہے. یہ جو تاکید آئی ہے پہلے یہ تفسیر کر رہی ہے اس کی، اصل میں مقدر ہے سود غرابیب. یہ تفنن ہے. اور بعض لوگوں سے اور چوپاؤں سے اور جانوروں سے کہ رنگ ان کے مختلف ہے، اسی طرح فرق ہے. نہیں سوا اس کے اللہ سے ڈرتے اس کے بندوں میں سے علماء. علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء مقولہ ہے، حدیث نہیں. موت العالم موت العالم. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اس کے بندوں میں سے علماء. العلماء یخشا کا فاعل ہے، اللہ مفعول ہے. لیکن تفسیر بیضاوی والا معنی کرتا ہے کہ نہیں سوا اس کے اللہ ڈرتا ہے اپنے بندوں میں سے علماء سے. تو اللہ تو کسی سے نہیں ڈرتا، مراد ہے اللہ عزت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے علماء. پھر یوں پڑھیں گے انما یخشی اللہ من عباد العلماء. یہ تو پہلی صورت ہے. دوسری میں پڑھیں گے انما یخشی اللہ، بولو نا، انما یخشی اللہ من عباد العلماء. یہ پہلی صورت ہو گئی، اللہ کو مفعول بنا. جب فاعل بنائیں گے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، پھر معنی ہوگا یخشا کا اللہ عزت کرتے. باپ سے آدمی ڈرتا ہے تو عزت نہیں کرتا، استاد سے ڈرتا ہے تو عزت نہیں کرتا. یہ مطلب ہے. ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالی غالب ہے، بہت بڑا بخشش کرنے والا ہے. بشارت اخروی، بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے اللہ کی کتاب کی، مراد ہے مداومت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. اگر یہ بات سمجھ نہ آئے تو 21واں پارہ شروع میں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، قرآن کا ذکر ہے. پھر واقم الصلاۃ، اور خرچ کرتے ہیں اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، پوشیدہ طور پہ اور علانیہ طور پہ. یہ طباق اور تضاد ہے. امید رکھتے ہیں تجارت کی جو ہرگز ہلاک نہیں ہوگی، خراب نہیں ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلے ان کے پورے دے اور زیادہ دے انہیں اس کے فضل سے. انہ غفور شکور، بے شک وہ بہت بڑا بخشش کرنے والا اور شکر دان ہے. جو شکر کرتا ہے اسے جانتا ہے. دلیل وحی، اور وہ چیز ہم نے جو آپ کی طرف وحی کی قرآن سے وہ حق ہے، دلالِ تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے تورات انجیل. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ البتہ بڑی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے. بشارت اخروی برائے خدام کتاب اللہ. پھر ہم نے وارث بنایا قرآن کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا اپنے بندوں میں سے. یہاں ایک بڑی اہم بات ہے خطیبانہ. ایک چنے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل عمران وغیرہ، ان چنوں میں سے پھر چنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ذرا سمجھنا، استفینا مصطفیٰ، یعنی جن کو ہم نے چنا پھر ان سے چنا وہ مصطفیٰ ہے، اور جن کو چنا وہ استفینا ہے. سبحان. پس بعد ان میں سے وہ جو ظلم کرنے والا اپنی جان پہ عمل میں کوتاہی کرتا ہے، اور بعض ان میں سے وہ ہے جس کی نیکیاں اور نا برابر ہے.
یا دوسرا معنی جو اکثر اوقات عمل کرنے والا ہے، یعنی نیکیاں غالب ہیں۔ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے نیکیاں گناہ برابر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیکیاں غالب ہیں۔ اور بعض ان میں سے وہ ہے جو سبقت کرنے والا ہے بھلائیوں کے ساتھ اللہ کے حکم سے، ذالک هو الفضل الکبیر۔ ہمیشگی کے باغات ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے، پہنائے جائیں گے اس میں کنگن سونے سے، اور موتی اور مونگے پہنائے جائیں گے جی۔ وَلُؤْلُؤَ ذَهَبٍ کا جو محل ہے نا اس پہ یہ عطف ہے، وہ کنگن سونے کے ہوں گے اور موتیوں کے ہوں گے۔ لُؤْلُؤَ ذَهَبًا یعنی ذهبٍ ہے نا محلن، محل میں یہ منصوب ہے، اور ان کا لباس اس میں ریشمی ہوگا۔ اب جب جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ اللہ ہمارے اساتذہ جو فوت ہو گئے، والدین، بہن بھائی، دوست دشمن، اہل ایمان، پوری امت جو فوت ہو گئے قدیم جدید، اللہ سب کو نصیب کرے۔ ایسا کہ کرو آمین۔ اچھا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو لے گیا ہم سے غم کو۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک رب ہمارا البتہ بڑا بخشش کرنے والا شکر دان ہے۔ الذی احلنا دار المقامہ، جس نے ہمیں اتارا دار الاقامت میں کہ ہمیشہ ہم یہاں رہیں گے، یعنی جنت میں، اس کے فضل سے۔ سب کچھ اس کے فضلوں کے ساتھ ہے۔ نہ چھوئے گی ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ جی، نہ چھوئے گی ہمیں اس میں کوئی مشقت، نہ سبب فاعل ہے، اور نہ چھوئے گی ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، تخویف اخروی برائے منکرین، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ فیصلہ کیا جائے گا ان پہ کہ وہ مرے، اور نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا جہنم کا عذاب۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو۔ وَيَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ فریاد چاہیں گے جہنم میں۔ کیا فریاد کریں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا، نعمل ہے نا، اے رب ہمارے نکال ہمیں، اچھا ہم عمل کریں گے اچھے سوا اس کے جو پہلے عمل کرتے تھے۔ جناس الاشتقاق الکامل، نعمل۔ اللہ فرمائے گا اچھا تمہیں نکالے جہنم سے، اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر، کیا بھلا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی اتنی کہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا اس میں جو نصیحت حاصل کرتا۔ جناس الاشتقاق ہے، یہ 60 سال عمر ہے، جسے 60 سال عمر مل گئی تو وہ یہ نہ کہے کہ مجھے کو عمر نہیں ملی، بہت بڑی عمر ہے، میرے 1 سال رہ گئے، سرور صاحب کے اس سے بھی کراس کر گئے، الحمدللہ۔ سمجھا یہ کتنی عمر ہے؟ 60 سال۔ ایک حدیث بھی آتا ہے، ادھر دیکھو، 60 سال عمر ہو تو آذرا اللہ، کئی معنی کرتے ہیں غلام کہ اللہ 60 سال کے بعد گناہ لکھتی نہیں ہے، غلط ترجمہ ہے۔ آذرا کا معنی ہے اللہ اس کا پھر کو عذر نہیں چھوڑتے کہ مجھے عمر نہیں ملی تھی، اللہ کوئی بلوغت کے بعد تو نیکیاں شروع، گناہ لکھنے شروع، لیکن یہ ذہن میں رکھنا وہ جو حدیث میں آذرا کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ہے اب اس کی کوئی معذوری نہیں رہتی کہ مجھے عمر نہیں ملی ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر، کیا بھلا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کر سکتا تھا جو نصیحت حاصل کرتا، اور آیا تمہارے پاس ڈرانے والا، پس چکھو تم فما للظالمین من نصیر، پس مشرکوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ 10ویں دلیل عقلی، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جاننے والا ہے آسمان و زمینوں کی پوشیدہ چیزیں، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھیدوں کو۔
وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں بنایا جان نشین زمین میں، بعض تمہارا بعض کا جان نشین، لیکن فمن کفر فعلیہ کفر، شرطیہ متصلہ، جس نے کفر کیا اس پہ ہے اس کے کفر کا وبال، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے ہاں، نہیں زیادہ کرے گا کافروں کو ان کا کفر رب کے ہاں مگر غصے میں، اور غصہ کرتے ہیں، اور کافروں کو ان کا کفر زیادہ نہیں کر رہا گا مگر گھاٹے میں۔ جی دلائل سابقہ کا دوسرا تفصیلی ثمرہ، ارشاد فرما دو پیغمبر، کیا تم نے دیکھا ہے اپنے شرکاء کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کوئی دیکھا بھی ہے؟ دکھاؤ مجھے کیا پیدا کیا انہوں نے زمین سے، یا ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں میں، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے پس وہ واضح دلائل پہ ہیں اس سے۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تو ہمارے بہت اعلیٰ بن۔ میری والدہ صاحبہ مجھے سمجھایا کرتی تھی جب میں پڑھتا تھا، طالب علم تھا، اب بھی طالب علم ہوں، کہ بیٹا جب اللہ دین کی دولت سے مالا مال کر دے، کوئی کمی بھی ہو تو اس کو محسوس نہ کیا کرو۔ ثم اورثنا الکتاب، ہم ان لوگوں سے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو کتاب کا وارث بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، جو بالکل عمل نہیں کرتے ظالم لنفسی، کچھ ہمارے جیسے بھی ہیں کر رہے ہیں، اور کچھ اور سابقم بالخیرات، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ، علماء حق، علماء دیوبند کی طرح، اور اولیاء اللہ کی طرح۔ تو دیکھا یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے جس میں شرک کا جواز موجود ہے، پس وہ واضح دلیل پہ ہے اس سے، بلکہ ظالم وعدہ نہیں دے رہا ہے بعض ان کا بعض کو، یعنی پیر مریدوں کو، قائدین اپنے غلاموں کو، مگر دھوکے کا۔ 11ویں عقلی دلیل، بے شک اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا آسمان و زمین کو یہ کہ اپنی جگہ سے ہٹیں۔ ابرار آسمان زمین کو اللہ نے روکا تو وہ زمین پہ آسمان نہیں آیا، زمین اوپر نہیں گئی، تو روح کو بھی فیمسک، یہی صیغہ ہے، روح کو اللہ روک لیتے ہیں۔ تو آسمان جیسی اتنی بھاری چیز دنیا میں نہیں آئی، اللہ نے روکا، تو روح کو جب وہ روکتا ہے پھر وہ جمعرات کے دن آ جاتی ہے، پھر سالگرہ پہ آ جاتی ہے، پھر وہ قبر میں آ جاتی ہے۔ ذرا سمجھو، قسم ہے کہ اگر آسمان و زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائیں انہیں نہیں روک سکتا کوئی ایک اللہ کے سوا۔ کیوں؟ انہو کان حلیما، بے شک اللہ حوصلے والا ہے، حوصلے والا ہے، بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے، جلدی سزا نہیں دیتا، اتنی بڑی ذات۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، زجر ما تخفیف دنیوی، اور قسمیں اٹھاتے ہیں وہ اللہ کی اپنی پکی قسمیں۔ قسم اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا، البتہ ضرور بے ضرور زیادہ ہدایت پہ ہوں گے بنسبت پہلی جماعتوں میں سے ایک سے، یعنی کوئی آ جائے، لیکن جب آیا ڈرانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آنے نے یا ڈرانے والے نے، دونوں مرجے، مگر نہیں زیادہ کیا گا مگر نفرت میں، تکبر کرتی زمین میں۔ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ، مَكَرُوا الْمَكْرَ السَّيِّئِ، اصل عبارت یہ ہے مَكَرُوا الْمَكْرَ السَّيِّئِ، اور انہوں نے مکر کیا، مکر برا، یہ ذہن میں رکھیں، مکروا مکر، پھر مکر کو صحیح کی طرف مضاف ہے، اور نہیں گھیرا کرتا برا مکر، بری تدبیر مگر اس کے آل کے ساتھ۔ حوالہ لکھو، تفسیر مواہب الرحمن میں ہے کہ 3 کام ان کا وبال کرنے والے پہ آتا ہے، ظالم، ظلم کا وبال اس پہ آتا ہے، بہتان لگانے والا، ہمیشہ وبال بہتان لگانے والے پہ آتا ہے، دیر سے آئے یا جلدی، اور وعدہ خلافی کرنے والے کا وبال اس پہ آتا ہے، اللہ بِأَهْلِ، کبھی اس پہ جمعہ پڑھاؤ، اور نہیں گھیرا کر سکتی بری تدبیر مگر اس کے آل کے ساتھ۔ ظالم، ظلم کا وبال تجھ پہ، بہتان لگانے والے، بہتان کا وبال تجھ پہ، وعدہ خلافی کرنے والے، تیرا وعدہ خلافی کا وبال تجھ پہ۔
پس نہیں وہ انتظار کر رہے مگر پہلے لوگوں کے طریقے کی۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، پس ہرگز تو نہیں پائے گا اللہ کے طریقے کے لیے کوئی تبدیلی، کہ تعذیب کی جگہ غیر تعذیب آ جائے، عذاب کی جگہ انعام آ جائے، نہیں آئے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ کے طریقے کے لیے کوئی پھرنا، کہ مجرم کی جگہ غیر مجرم کو، غیر مجرم کو مجرم کی جگہ رکھ دے، کبھی ایسے نہیں ہوگا۔ تخویف دنیاوی و تنویر ما قبل کو روشن کرنا، کیا بلا وہ چلے پھرے نہیں ہے ملک میں؟ پھر دیکھتے کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے وہ سابقہ لوگ زیادہ سخت ان سے بیعتبار قوت کے، اشدہ کانوں کی خبر ہے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ انہیں عاجز کرے کسی چیز سے آسمانوں میں نہ زمینوں میں۔ اللہ کو کوئی چیز آسمان و زمین میں عاجز نہیں کر سکتی۔ انہو کان علیما قدیرا، قربان جاؤں بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہے خوب جاننے والا، قدرت والا۔ انا ہو ضمیر اس کا اسم ہے، کانا فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر کا مرجع اللہ ہے، اس کا اسم ہو گیا۔ علیما قدیرا دو خبریں ہیں کانا کی من غیر عطف، اب کانا پورا جملہ انا کی خبر بن گیا۔ قدرت کی آگے تفسیر آئی کہ وہ کتنا قادر ہے۔ اگر پکڑ لے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بسبب اس کی کہ انہوں نے کمایا، شرک کیا، اللہ کی گرفت میں آ جائے دنیا میں، توبہ نہ کی تو آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ نہ چھوڑے اللہ زمین کی پیٹھ پہ کوئی بھی چوپایا، سب کو مار دے، لیکن اللہ انہیں مہلت دے رہا ایک وقت مقرر تک۔ سن لو جب وہ وقت مقرر آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پس بے شک اللہ تعالی، اور اللہ ہے کون؟ وہ ذات ہے کہ بندوں کے ساتھ خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے آخر میں شرک کا رد کیا، ڈرایا، اور اللہ نے اپنی توحید سمجھائی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ انشاءاللہ جمعرات کے دن صبح اس ٹائم اس کا امتحان ہوگا تقریبی۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے، فضائل بیان ہوئی ہے، ان کو دوہرا لینا۔ اتنی بات یاد رکھنا کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، جسم میں دل کی کتنی اہمیت اور کتنا مقام ہوتا ہے، تو سورہ یاسین کا قرآن مجید میں بہت زیادہ مقام اور فضیلت ہے۔ یہ آدمی جو صبح پڑھتا ہے، اللہ پاک شام تک اس کی حاجات پوری کر دیتے ہیں، اور جو شام کو پڑھتا ہے تو صبح۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک دن پڑھ کے کہے میری حاجات نہیں پوری ہوئی، استمرار، مواظبت، اس میں مداومت کرنا، پھر دیکھنا اس کی برکات کو۔ ایک دوسرے نمبر پہ، جس پہ موت کا وقت قریب ہو تو اس کے سامنے یہ پڑھنی، اللہ پاک اس کی جان آسانی سے قبض کرتے ہیں۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، تو ہمارے دل میں یہ ہر وقت ہونی چاہیے اور یاد ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم الحمدللہ روزانہ صبح پڑھتے ہیں، شام کو بھی پڑھا کریں۔ یاسین کا نام یاسین کیونکہ سوروں میں یاسین ہے، یہ عظیمہ معمہ نام پچھلے سال لکھائے تھے۔ اس میں ایمان کا ذکر ہے، فکر آخرت کا ذکر ہے، 83 آیات ہے، 5 رکوع ہیں، ترتیب میں 36 نمبر ہے، نزول میں 41 نمبر ہے، سورۃ الجن کے بعد نازل ہوئی ہے۔ جتنے ربط خلاف تحفۃ الحبیب میں ہیں، کل یاد کر کے لانے ہیں، اس دن کی طرح نہ ہو کہ یاد نہیں تھا۔ سورہ فاطر کے آخر میں وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ، ادھر ہے لِتُنذِرَ نذیر ہے نا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ۔ فقیر پر تکثیر کے نزدیک ربط یہ ہے، سابقہ سورت کے آخر میں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، اور تم اس کے بندے پہ اعتراض نہ کرو، اس کا بندہ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔
یہ میرا الہامی ربط ہے، سمجھا کرو، توجہ دیا کرو کہ سابقہ صورت میں ہے ان اللہ کان بعبادہ بصیرا، جب آ گیا فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا، آؤ ان عباد میں سے ایک میرا بندہ بھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، اور وہ بندہ انک لمن المرسلین ہے۔ یاسین حروف مقطعات ہیں، اور بعض کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یا سید البشر، اور بعض کہتے ہیں میرے آقا کے دانت مبارک کی قسم ہے، قسم ہے قرآن حکیم کی، تمہید ما ترغیب، بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پہ ہے میرے لاڈلے پیغمبر آپ۔ اتاری گئی ہے کتاب غالب رحم کرنے والے کی طرف سے، تاکہ آپ ڈرائیں قوم کو، ایسی قوم کے نہیں ڈرایا گیا ان کے آباء و اجداد کو، اس طرح نہیں ڈرایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، بس وہ غافل ہونے والے ہیں۔ البتہ تحقیق ثابت ہو گئی بات، یعنی عذاب والی اکثر ان پہ، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ ان کے حالات کو جانتا ہے، آنے والے حالات کو، اس لیے فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ہے۔ اب اگر کوئی کہے پھر ان کا کیا قصور، تو تقدیر انسان لکھا ہوا نہیں کرتا، انسان کا کیا ہوا لکھا ہے۔ میں نے ایک طالب علم کو لکھ دیا فیل، صبح فیل ہو گیا تو وہ کہے گا استادوں نے لکھ دیا، استادوں کو پتا تھا تو کتنے پانی میں ہے۔ بے شک ہم بنا دیں گے ان کے گردنوں میں توق، پس وہ ٹھوڑیوں تک ہوں گے، ان کے سر الٹ رہے ہوں گے، نظر ہی کچھ نہیں آئے گا قیامت کے دن۔ اور ہم نے بنا دی ان کے آگے سے بیڑیاں، پیچھے سے بیڑیاں، پھر ہم نے ان کو ڈھانپ لیا، وہ دیکھ ہی نہیں سکیں گے، قیامت کے دن کی بات ہے۔ مثالیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ دوسرے نمبر پہ ذہن میں رکھنا، یہ جو ہے نا انا جعلنا، یہ مہر جباریت ہے، وجعلنا کہ وہ ہماری نہیں مار رہے تو گویا آگے پیچھے ہم نے بیڑیاں لگا دی ہیں، دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ تنویر برابر ہے ان پہ، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے، یہ پچھلی ساری بات کو واضح کر دیا ہے، برابر ہے ان پہ، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر، بشارت اخروی ہے، نہیں سوائے اس کے آپ ڈرا رہے ہیں اس کو جو قرآن کی تابعداری کرتا ہے، یعنی وہ فائدہ اٹھاتا ہے ڈرانے کا، ڈرا تو آپ سب کو رہے ہیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اور ڈرتا ہے جو رحمان سے بن دیکھے، پس اسے خوشخبری دے دے بخشش کی اور اجر کریم کی۔ بشارت اخروی آئی جی، یہ بشارت اخروی ہے۔ بے شک ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجے اعمال اچھے یا برے، اور ان کے نشانوں کو جو پیچھے چھوڑے، نیک کام، علم، مسجد بنوائی، کوئی چیز وقف کی، مدرسہ بنایا، اسی طرح جو برے کام کر رہے ہیں، جو نشان چھوڑ کے آ رہے ہیں، ہم ان کو بھی جانتے ہیں، سمجھے؟ نیکی کے آثار وہ بھی لکھے جا رہے ہیں، برائی کے آثار وہ بھی لکھے جا رہے ہیں، اور ہر چیز ہم نے اسے محفوظ کر رکھا ہے لوح محفوظ میں، ہم سے کوئی چیز جو ہے وہ غائب نہیں ہے۔ اس صورت میں جو مقصود ہے شفاعت کاری کی نفی ہے، جو مشرکین اپنے معبودوں کے لیے گمان کرتے تھے، ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفی، اللہ نے اس کا رد کر دیا۔ واضرب لہم، تخفیف دنیاوی، بیان کر میرے لاڈلے پیغمبر ان کے لیے مثال بستی والوں کی، انطاکیہ بستی، اور جو رسولوں کا ذکر آ رہا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد تھے، صادق صدوق شلوم۔ میں انطاکیہ بستی جس کو اب ہدائی کہا جاتا ہے ترکی میں دیکھ کے آیا ہوں، اور حبیب نجار جس کا ذکر ہے ان کی قبر پہ بھی میں گیا ہوں، صبح کی نماز ساتھ ایک مسجد ہے، اس مسجد میں ہم نے پڑھی، تو پھر ان کی قبر پہ بھی گئے ہیں، دعا کی، ایصال ثواب کیا۔ اور راستے میں مفتی ابو لبابہ صاحب، انہوں نے سورہ مزمل میرے پاس چلا کیا تھا،
تو انہوں نے بیان کیا اولیاء اللہ کے بارے میں، اچھا بیان کیا۔ پھر میں نے بیان کیا گاڑی میں کھڑے ہو کے، تو میرا بیان زیادہ پسند ہوا، میں نے سورہ یاسین کے حوالے سے حبیب نجار کا ذکر کیا۔ تو یہ جو ندیم صاحب آئے تھے اس دن، بڑے علم والے آدمی ہے، تو انہوں نے بعد میں مجھے کہا کہ آپ نے موقع کے مطابق اچھی گفتگو کی ہے۔ تو میں نے یہ آیات پڑھ کے حبیب نجار کے جو کہ جا رہے تھے مسجد میں اتفاقاً، تو وہ کہنے لگے ذرا حبیب نجار کا ساتھیوں کو تکرار کرا دو، اور اس میں یہ مقبول اور یہ جعلی عقیدے میں ڈھیلا آدمی ہے، کوئی مباحث نہیں ہے، اس سے نعرے لگا رہا تھا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ ادھر خالد رضوی کے قبر پہ گیا تو وہاں یہ نعرے لگا، بہرحال یہ بھی اس میں تھا۔ ہاں جی، بیان کر ان کے لیے مثال بستی والوں کی جب آئے ان کے پاس رسول، اس رسول سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد ہیں۔ جب بھیجا ہم نے ان کی طرف 2 کو، پھر انہوں نے 2 کو جھٹلایا، پھر ہم نے مضبوط کیا تیسرے کے ساتھ، اب 3 قاصد چلے گئے، بس کہنے لگے انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے۔ یہ کلام طلبی ہے، تھوڑی سی تاکید ہے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہنے لگے نہیں ہو تم مگر بشر و مثل ہمارے۔ وما انزل الرحمن من شیء، نہیں اتاری رحمان نے کوئی چیز، ایسی باتیں کرتے ہو۔ ان انتم الا تکذبون، احکاس تو نہیں ہو تم مگر جھوٹ بول رہے ہو دعوی رسالت میں کہ ہم پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا تمہارے پاس پیغام لے کے آئے ہیں۔ اب دیکھنا کلام انکاری، انکار کیا نا، قالوا ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، انا پھر لام بھی آیا، بے شک ہم تمہاری طرف البتہ بھیجے گئے، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ نہیں ہے مگر واضح پہنچا دینا۔ کہنے لگے انا تطیرنا بکم، بے شک ہم نحوست کی نسبت کرتے ہیں تمہارے ساتھ، منحوسو، جس طرح آج علماء حق علماء دیوبند کو گستاخ اور بے ادب کہا جاتا ہے، حالانکہ ہمارے علماء دیوبند جو گزر گئے ہیں سب نبی علیہ السلام کے سچے غلام ہیں، سب عاشق ہیں، بے شک ہم نحوست کی نسبت کرتے ہیں تمہارے ساتھ۔ ہمارے علاقے میں ایک نیک آدمی ہیں، لوگ انہیں گستاخ اور کیا کچھ بکواس کرتے ہیں۔ میں ایک دفعہ مدینہ منورہ سے آیا تو سیدھا مدینہ سے واپس آیا، مدینہ منورہ سے، تو مجھ سے پوچھنے لگے یہ جوتیاں کون سی ہیں؟ میں نے کہا جی مدینہ منورہ میں یہ جوتیاں میں نے پہنی، تو اسی طرح پھر آ گیا ہوں۔ تو انہوں نے میری جوتی اتار کے اس کا بوسہ لیا۔ آپ خود اندازہ لگا کہ ہمارے علماء مدینہ منورہ سے اتنی محبت رکھتے ہیں، تو مدینہ میں جو مکی ہیں جن کا جسد اطہر مدینہ منورہ میں ہے، ان سے کتنی محبت ہوگی۔ میرے ساتھ ایک بریلوی ساتھی تھے، بزرگ تھے، سن 94 میں عمرے پہ گیا، سحری کا وقت ہے جب ہم مدینہ منورہ میں پہنچے، تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی تھی، عجیب وہ بہار اور سما تھا، میری والدہ محترمہ بھی میرے ساتھ تھی۔ تو مجھے ایسا رونا آیا کہ میری چیخ نکل گئی مدینہ منورہ میں روضہ انور کو دیکھ کے، کتنا نکما آدمی، اور تجھے اللہ نے والدہ سمیت مدینہ منورہ میں پہنچا دیا۔ تو بعد میں وہ واپس آئے تو کسی کو کہا کہ میں بریلوی ہوں، یہ دیوبندی ہے، میری وہ کیفیت نہیں بنی جو اس کی مدینہ منورہ میں بنی ہے۔ میں جب بھی مدینہ منورہ میں جاتا ہوں پہلے میری نظر پڑتی ہے روضہ انور پہ تو رونا آ جاتا ہے، پھر یہ ذہن بنتا ہے کہ شاید خواب ہو، میں اس قابل نہیں، پھر اپنے آپ کو سنبھال کے میں مسجد نبی صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ قالوا انا تطیرنا بکم، اور جب بھی میں مدینہ منورہ گیا ہوں، 9 دفعہ گیا ہوں بفضل اللہ، اور سب سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے جو بھی ٹائم ہے غسل کروں، کپڑے بدلوں اور روضہ انور پہ حاضری دوں، اور ایسے ہو جاتا ہے جتنا بھی رش ہو
میں پہنچتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے، جتنا رش ہو وہ واجہ شریف پہ پہنچ کے میں درود شریف پڑھتا ہوں۔ اللہ آپ کو مجھے بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے۔ کہنے لگے بے شک ہم نحوست کی نسبت کرتے ہیں تمہاری طرف کہ تم منحوس ہو، حالانکہ وہ موحد تھے۔ قسم ہے اگر تم نہ روکے یہ ہمیں الہ سمجھانے سے، البتہ ضرور بضرور ہم تمہیں رجم کریں گے، پتھروں سے ماریں گے۔ سن لو مرسلون، البتہ ضرور بضرور چھوئے گا تمہیں ہماری طرف سے عذاب دردناک۔ وہ آگے مرسلون کرنے لگے صادق صدوق شلوم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اگر تم نصیحت کیے گئے ہو تو ہمیں رجم کرو گے، بلکہ تم قوم و حد سے تجاوز کرنے والی۔ اب آیا حبیب نجار، لوہاروں کا کام کرتا تھا، حبیب نام تھا۔ حبیب کہتے ہیں محبوب کو، حبیب الرحمن رحمان کا محبوب، حبیب الناس لوگوں کا محبوب، تو یہ حبیب نجار تھا۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، آیا شہر کے کنارہ سے ایک مرد، ایسا مرد کے دوڑتا ہوا، حبیب نجار۔ کہا ہے میری قوم تابعداری کرو تم رسولوں کی، تابعداری کرو ان کی جو تم سے نہیں مانگتے بدلہ، حالانکہ وہ رائے راست پہ ہیں۔ محتدون محتدیون، اس میں فعل بھی سے مفعول۔ کیا ہے میرے لیے کہ نہ میں عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِلَيْهِ اُرْجَعُ نہیں کہا، تم ظالموں سب نے اس کے پاس جانا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مولی امتیاز صاحب تلطف فی الارشاد، علم معنی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سمجھ؟ ارشاد میں بڑی نرمی، خیال کرو ادھر جانا ہے۔ ذکر دعویٰ سورت، کیا میں بنا لوں اللہ کے سوا معبود؟ حبیب نجار کہہ رہا ہے اگر ارادہ کرے رحمان مجھے تکلیف پہنچانے کا، شفاعت کاری کی نفی، چونکہ چل رہا ہے آخری حصہ، نہیں بچا سکے گی مجھ سے ان کی شفاعت کچھ بھی، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ اللہ تکلیف پہنچائے کوئی بچا نہیں سکتا، بچائے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک میں اس وقت البتہ کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون۔ علامہ احمد سعید صاحب، اللہ کی کروڑہاں رحمت ان کی قبر پہ، بڑی اللہ کی توحید بیان کی ہے۔ انسان ہے خطائیں ہو جاتی ہیں، اللہ ان کی خطائیں معاف فرمائے۔ ان کی تقریر تھی پنڈی گیب مصابانوں والی مسجد میں، جہاں مولانا عبداللہ صاحب ہمارے استاد جو آتے ہیں وہاں خطیب ہیں بڑے عرصے سے، عصر کے بعد انہوں نے پونا گھنٹہ تقریباً تقریر کی تھی اور یہ موضوع بیان کیا تھا، اور آمنتو کا میں نے کیا تھا تیقنتو، یہ معنی جلالین میں بھی ہے، سمجھنا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں نے یقین کیا تمہارے رب پہ، میرا رب میں مانتا ہوں، تمہارا رب تم اسے نہیں مانتے، میں نے یقین کیا تمہارے رب کا، بس تم میری بات سن لو۔ پھر کیا کیا؟ حدیث میں آتا ہے قوم کود پڑی، ایک مرد جو ہے اس پہ سارے کود پڑے، قتل کر دیا، بیچارے کی انتریاں باہر نکل آئی پچھلے راستے سے، پتھر مارے، روح نکلی نہ، خیال کرنا یاتی ہو، روح نکلی، کیلا کہا گیا، چونکہ وہ بھی ایمان بالغیب لایا تو آواز بھی غیب سے آئی، کیلا دخل الجنہ، دیکھا جسم دنیا میں تھا، روح جنت میں پہنچ گئی۔ کیلا دخل الجنہ، کہا گیا داخل ہو جا جنت میں، آج ہی چلا جا۔ جب وہ جنت میں گیا مزے دیکھے جنت کے، چونکہ شہید تھا، کہنے لگا ہائے کم بختی میری قوم کی کہ جان لیتی، بس اب اس کے کہ بخش دیا میرے رب نے مجھے، توحید کی برکت اور اس شہادت کی وجہ سے۔
اور بنا دیا مجھے عزت دیوں میں سے، جنت میں چلا گیا، قیل ادخل الجنہ۔ پھر بعد میں اس کی قوم پہ ما انزلنا علی قومی من بعدی من جند من السماء، نہیں اتارا ہم نے اس کی قوم پہ اس کے بعد کوئی لشکر، وما انزلنا، کوئی لشکر نہیں آیا، وما کننا منزلین، اور نہیں تھے ہم اتارنے والے فرشتوں کو۔ کس طرح پکڑا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں تھی مگر ایک چیخ کہ جبرائیل امین نے لگائی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پس ناگہاں وہ مرنے والے تھے، بجھنے والے تھے۔ انسان کے اندر ایک ہیٹ ہے، جب تک وہ رہے، کہتے ہیں نا جسم ٹھنڈا ہو گیا فوت ہو گیا، جب تک وہ رہتی ہے انسان زندہ رہتا ہے، تو فرما بجھ گئے، وہ ہیٹ ختم ہو گئی۔ یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں پہ، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہائے افسوس بندوں پہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر تھے اس کے ساتھ وہ مذاق کرتے۔ علی العباد، ہائے افسوس بندوں پہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر تھے اس کے ساتھ مذاق کرتے۔ الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کتنے ہلاک کیا ہم نے ان سے پہلے جماعتیں، بے شک وہ ان کی طرف نہیں لوٹے گی، جو گئے دوبارہ نہیں آئے، اور بے شک وہ سارے کے سارے، ان کل نہیں ہے، لما بمعنی الا کے ہیں، ان کل الا جمیع لدینا محضرون، نہیں ہے وہ سارے کے سارے مگر ہمارے ہاں وہ پیش کیے جائیں گے۔ اگر وہ شفیع غالب ہوتے تو عذاب پہ پیش ہوتے، شفاعت قہری کی نفی ہو رہی ہے۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ انشاءاللہ العزیز، یہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے نا، انشاءاللہ کل اس کو مکمل کریں گے، ربط خلا سے بھی دیکھ لیں، اللہ پاک برکت نازل۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ میری والدہ محترمہ کو صحت عطا فرما، اللہ ان پہ رحمت اور کرم فرما، اور جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ میرے مدرسے نے تقریری مقابلے میں نمایاں پوزیشن حاصل کی کہ دوسری اور تیسری پوزیشن میرے مدرسے نے لی پورے ضلع سے، اللہ اس کو اور مبارک بنا۔ اللہ ہمیں تو نے عزت دی، اپنے فضل سے ہمیشہ عزتوں سے نواز۔ میرے کوئی دوست بھائی نواز کرنول والے میرے ایک بھائی ہے، اور کئی دوست مائیں بہنیں بچے چھوٹے بڑے، یہاں کئی ساتھی بیٹھے ان کے عزیز و اقارب بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا دے دے، اللہ سب کو شفا دے دے۔ اللہ میرے ان عزیزوں کو عالم بعمل، مقرر بعمل، مدرس بعمل بنا، اپنا ولی بنا۔ اللہ ہماری تمام حاجات کا حل فرما، مشکلات کا حل فرما۔ اللہ تو جانتا ہے ہمیں تجھ سے پیار ہے، نبی علیہ السلام سے پیار ہے، صحابہ کرام اور نیک لوگوں سے، صحابیات سے، خصوصاً ازواج مطہرات کے ہم جوتیاں اٹھانے والے ہیں۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمارا جو ہے انجام ان لوگوں کے ساتھ کرنا۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لخدمت الدین، اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعذہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا نہیں کہا، سب کی حاجات مشکلات کا حل فرما دے، اللہ ہماری ہر پریشانی کا حل فرما دے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ۔